10 محرم الحرام سن 61 ہجری واقعہ کربلا کے بعد 11 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت رسول کو پابند سلاسل کر لیا۔ امام زین العابدین کو باوجود ان کی بیماری اور کمزوری کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو فریاد و فغاں اور آو بکا کا وہ شور ہوا کہ زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پر صدا دے رہی تھیں، واہ محمد آہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنے حسین کو دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ نانا جان آپ کی پشت کا سوار ریگستان کربلا میں کٹا پھٹا پڑا ہے۔ نانا تیرا حسین خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے، آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد، دیکھیں آپ کے حسین کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ تیری بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے۔ شمر ذیلجوشن اور عمر بن سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو قیدیوں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خولی بن یزید ملعون امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ اصحاب کاف اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے۔ سر اقدس حسین ابن علی سے آواز آئی، یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر خولی بن یزید ملعون نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام علی مقام امام حسین ابن علی کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خولی ابن یزید کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ روز عاشور فرزندان امام علی علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے ہے۔ بعض روایات کے مطابق خولی بن یزید ہی وہ بدبخت اور لعین شخص تھا جس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ تاریخ نے روز عاشورہ جناب جعفر بن علی اور جناب عثمان بن علی کے قاتلوں میں سے شمار کیا۔ اس نے عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تیر پھینکا اور بنی دارم کے ایک شخص نے شہید کیا۔ حضرت امام حسین کے زخموں سے چور ہو کر سانسیں رکنے کے بعد شمر بن ذیلجوشن یا سنان ابن انس، جو عظیم صحابی رسول حضرت انس بن مالک کا لعین اور بدبخت بیٹا تھا، ان کے اکسانے پر خولی بن یزید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرنا چاہا۔ جب ایسا کرنے لگا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگے اور وہ سر کو تن سے جدا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ دیکھ کر سنان ابن انس ملعون نے اسے برا بلا کہا اور خود بڑھ کر اس نے آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ بعض روایات نے خولی بن یزید کی طرف سر امام علی مقام جدا کرنے کی نسبت دی ہے۔ بہرحال بیشتر نے اسے قاتلین امام حسین میں گردانا۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کے حوالے کیا تاکہ وہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ خولی کوفہ میں رات کے وقت پہنچا، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ وہ سر حسین اپنے ہمراہ لے جائے اور صبح ابن زیاد کے پاس حاضر ہو۔ اس نے سر حسین کو گھر کے تنور میں مخفی رکھا، لیکن اس کی بیوی اس سے مطلع ہو گئی تو اس نے اسے برا بلا کہا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے عبید اللہ ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر حسین ابن علی اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو اپنے گھر تنور میں چھپا دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سر حسین اس کے پاس تھا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی بیوی کا نام انوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگی، وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی بن یزید ملون کو برا بلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کی بیوی انوار امام علی مقام امام حسین ابن علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ خولی کا خیال تھا انعام کا سن کر وہ بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بن یزید بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بی بی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی ہیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہیں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں اور کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بی بی نے جواب دیا بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان نیک بخت اور عالی مقام و مرتبہ عورتوں کو جب خولی بن یزید کی بیوی نے دیکھا تو اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس حسین ابن علی کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی بن یزید کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی بن یزید پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی اور دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ پھر خولی بن یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی جناب امام علی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم صحابی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا بڈھے اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اے لوگو آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا۔ مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کی ماں کا نام تھا۔ اس نے کہا مرجانہ کا بیٹا نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جھکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔
عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سر حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے امام بخاری نے حدیث نمبر 3748 میں یوں لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت دربار ابن زیاد میں شہدائے کربلا کے دوسرے سر بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے شہر میں پھراؤ اور دشمنان یزید کا حشر کوفہ والوں کو بھی دکھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بہت سے سوار اور پیادے جا بجا محلوں اور ناکوں پر تعینات کر دیے تاکہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ ہونے پائے۔ ابن زیاد کے حکم پر جس وقت یہ لٹا پٹا قافلہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا کوفہ کے بازاروں سے گزرا تو وہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ دشمنوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع تھا۔ ایک کوہرام برپا تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ حوران جنت اپنا دامن چاک کر رہی تھیں۔ فرشتے نوحہ کناں تھے۔ مخلوق خدا ان ابلیسان وقت کی خباثت کو دیکھ کر منہ چھپا رہی تھی کہ چادر تطہیر کی مالک شہزادیاں جن کے آستانے پر زمانے بھر کے سرکش بحالت قید آتے تھے آج وہ خود قید ہو کر گزر رہی تھی۔ قافلہ کوفہ کی گلیوں اور بازاروں سے گزر رہا تھا۔ تمام شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر اور سب سے آگے سر امام علی مقام امام حسین ابن علی نیزے پر جا رہا تھا اور سر حسین سے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز آنے لگی اور جلوس آگے نکل گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے شمر ذیلجوشن، خولی بن یزید اور دیگر ساتھیوں کو حکم دیا کہ تمام سروں اور اہل بیت اطہار کے قیدیوں کو ساتھ لے کر دمشق جائیں اور یزید کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ راستے میں آبادیوں سے گزرنا اور سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جانا کہ دیکھ لو جنہوں نے حاکم وقت یزید ابن معاویہ کی مخالفت کی ان کا یہ حشر ہوا ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید ابن معاویہ کی مخالفت سے باز رہیں۔ راستے میں ایک منزل پر اہل کتاب کا ایک گرجا آیا۔ یہ لوگ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ خرمے کا شیرہ پینے لگے، لیکن علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو روایت نقل کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ شراب پینے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گرجے کے دروازے پر یہ شعر لکھا ہوا پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا: جن لوگوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے وہ اس کے نانا کی شفاعت کی امید نہ رکھیں۔ یزیدیوں نے گرجا کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے اور کس نے لکھا ہے؟ راہب نے کہا میں اس کی پوری تاریخ سے تو آگاہ نہیں، صرف اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے یہ شعر یہاں لکھا گیا۔ یہ سنتے ہی یزیدیوں کا رنگ فک ہو گیا اور ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، آنکھوں میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ جب راہب نے ان کی یہ پریشانی دیکھی تو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا ہم پریشان و پشیمان کیوں نہ ہوں، جس حسین ابن علی کا ذکر اس شعر میں ہے اسے تو ہم نے قتل کیا ہے اور اس کا سر ہمارے پاس ہے۔ راہب نے پوچھا حسین ابن علی کون ہیں، ان کا تعارف کرواؤ۔ ایک شکی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ سن کر راہب کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور کہنے لگا مجھے حسین کا سر دکھاؤ۔ وہ راہب اپنے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر لے کر جانا چاہتا تھا۔
رائب دیکھتے ہی دل و جان سے فدا ہو گیا تھا اور محبت امام نے ایسا جوش مارا کہ یزیدیوں سے کہنے لگا، خدارا ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو، صبح کوچ کے وقت واپس لے لینا۔ اتنے میں شمر آ گیا اور کہنے لگا، یہ سر کسی کو نہیں مل سکتا، اگر کہیں گم ہو گیا تو ہم یزید کو کیا دکھائیں گے، چلو اور اپنی راہ لو، یہ سر تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔ راہب نے اصرار کیا۔ شمر نے اس کو ٹالنے کی غرض سے ایک کڑی شرط لگائی اور کہنے لگا کہ 10,000 درم ایک رات سر حسین کی قیمت لوں گا۔ راہب خوشی سے جھوم اٹھا، گھر گیا اور 10,000 درم کی بجائے 11,000 درم اور اپنے گھر کی ساری پونجی لے کر آیا اور شمر کے سپرد کر کے سر حسین ابن علی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ گرجے میں لے جا کر راہب نے سر حسین پر عطر گلاب چھڑکا اور خود دست بستہ کھڑا ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس کی اس تعظیم و تکریم اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اس پر گریہ طاری ہوا اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس نور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ اس نے سر حسین کی کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس نے سر انور کا ادب کیا تھا تو ادب کرنے والے بد نصیب اور بے ایمان نہیں رہ سکتے۔ اس نے اس کو بانصیب بنا دیا۔ اس نے رسول زادیوں کی دعائیں حاصل کی تھیں، وہ دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے گرجے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہل بیت اطہار کا مطیع و خادم بن گیا۔ اللہ رب العزت کا اس پر خاص فضل و کرم ہو گیا۔ یہ حسین ابن علی کے سر کا معجزہ تھا۔ یہاں ایک اور انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور دیکھ بھال کے محفوظ کر لیے تھے اور جو راہب سے 11,000 درم سر حسین کے بدلے لیے تھے، جو تھیلیوں میں ڈال لیے تھے، جب انہوں نے وہ تھیلیاں کھولیں تو دیکھا کہ تمام درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے اور ان کے ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے بد اعمال سے غافل مت سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی تھی، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا یہ مظلوم قافلہ جس میں بچوں اور عفت مآب بیبیوں کو بے پردہ قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، شہر حران میں پہنچا تو ایک یہودی بزرگ یحییٰ یہ المناک منظر دیکھ رہے تھے۔ جب اقلیم صبر و رضا کے پیکر کا سر انور قریب آیا تو یحییٰ نے دیکھا کہ امام پاک کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے قریب ہو کر جب دیکھا تو اس کو آواز آ رہی تھی اور قرآن مجید کی یہ آیت حسین ابن علی پڑھ رہے تھے کہ ان قریب ظالموں کا بدلہ مل جائے گا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگے، یہ سر کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا حسین کا سر ہے۔ فرمانے لگے، اس کے والد کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا علی ابن ابو طالب۔ پھر پوچھا ان کی والدہ کون تھیں؟ جواب ملا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی بزرگ یحییٰ نے فرمایا کہ جس کے سر سے یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کے نانا کا مذہب یقیناً سچا ہے۔ اسی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب یحییٰ نے خاتون حرم کو ننگے سر دیکھا تو اپنا امامہ پھاڑ کر انہیں اس سے سر چھپانے کے لیے دینے لگے تو فوج اشقیاء نے منع کیا تو آپ کو تاب نہ رہی، آپ نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور 5 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ یحییٰ شہید کا مزار مبارک حران میں موجود ہے جہاں عقیدت مند حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سر حسین ابن علی کا دوسرا معجزہ تھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور تمام شہدائے کربلا کے سر اور اسیران کربلا جب دمشق دربار یزید میں پہنچے
تو اس حوالے سے مختلف روایات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، کچھ یزید کے حق میں ہیں اور کچھ یزید کے خلاف ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ زخر بن قیس یزید کے پاس حاضر ہوا تو یزید نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ زہر نے کہا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت دی۔ حسین ابن علی ہمارے مقابلے میں اپنے اہل بیت کے 18 افراد اور اپنے گروہ کے 60 آدمیوں کو لائے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ یزید کہنے لگا خدا ابن سمیہ یعنی ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر میں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا۔ خدا حسین پر رحم کرے، اور زہر کو کوئی انعام نہ دیا۔ یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ اور طبری نے نقل کی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شمر ذی الجوشن اور ابن صلبہ دونوں حضرت امام حسین کا سر انور لے کر دربار یزید پہنچے تو ابن صلبہ نے دروازے میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا ہم امیر المومنین کی خدمت میں سب سے زیادہ بے وقوف اور بدترین شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا ابن صلبہ کی ماں نے اس سے زیادہ بے وقوف اور بدترین بیٹا نہیں جنا، لیکن وہ قاطع اور ظالم ہے۔ سارا واقعہ کربلا بیان کیا گیا۔ یہ سارا واقعہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر نے بھی سنا۔ وہ چادر اوڑھ کر باہر آئی اور کہا امیر المومنین کیا یہ حسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول کا سر ہے؟ یزید نے کہا ہاں یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اب تم اس پر رو اور اس ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالص النسب قریشی پر سوگ کرو، جسے ابن زیاد نے جلد بازی میں قتل کر دیا ہے، خدا اسے قتل کرے۔ پھر یزید نے دربار لگایا اور عوام و خواص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے۔ سر حسین یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں عبید اللہ ابن زیاد کی طرح ایک چھڑی تھی جس کو اس نے حسین ابن علی کے دندان مبارک پر مارا۔ اس کے بعد یزید ابن معاویہ کہنے لگا کہ اب تو ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین ابن الحمام نے کہا ہے، یعنی ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، پس ان تلواروں نے انصاف کر دیا جو ہمارے دائیں ہاتھوں میں تھیں، جن سے خون ٹپکتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے، اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے یزید ابن معاویہ، تو نے اپنی چھڑی امام حسین کے دانتوں پر اس جگہ ماری ہے جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ بے شک اے یزید کل قیامت کے دن جب تو آئے تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور جب حسین ابن علی آئیں گے تو ان کے شفیع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یزید نے سر حسین ابن علی سے مخاطب ہو کر کہا اے حسین خدا کی قسم اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر یزید نے حاضرین سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کا باپ علی میرے باپ معاویہ سے، اور ان کی ماں فاطمہ میری ماں سے، اور ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد سے بہتر تھے، لہٰذا یہ خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قول کا جواب ان کے باپ سے بہتر تھے یہ ہے کہ ان کے باپ اور میرے باپ نے خدا سے محاکمہ چاہا، اور لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں تو مجھے میری ماں کی قسم بلا شبہ وہ میری ماں سے بہتر تھی، اور ان کا یہ قول کہ ان کے جد امجد رسول اللہ میرے دادا سے بہتر تھے، تو میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہم میں سے کسی کو بھی رسول اللہ کے برابر اور ہمسر نہیں ٹھہرائے گا، لیکن ان پر جو یہ مصیبت آئی وہ ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس کے بعد
اسیران اہل بیت بھرے دربار میں اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اس کے سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ جب امام کی بیٹیوں حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ نے سر انور کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ دربار یزید میں حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں، خواہ وہ یزید ابن معاویہ کے حق میں ہوں یا اس کے خلاف ہوں، ان تمام روایات میں ادنا سا غور کرنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یزید ابن معاویہ ابن زیاد پر لعنت اور سب و شتم وغیرہ کر رہا تھا اور قتل امام پر اظہار افسوس بھی کر رہا تھا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک قتل امام ناجائز اور بہت بڑا ظلم تھا، ورنہ اس پر لازم تھا کہ وہ ابن زیاد اور قاتلان حسین سے مواخذہ کرتا اور ان کو اس ظلم کی سزا دیتا، جبکہ اس نے ابن زیاد کو انعام سے نوازا۔ اس کے اظہار افسوس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ امام اور اہل بیت نبوت کے دیگر افراد کے ناحق قتل اور ان پر ظلم و ستم کا بدترین سیاہ داغ جو میری پیشانی پر لگ چکا ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوگا اور قیامت کی صبح تک لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، آج تک لوگ یزید ابن معاویہ پر لعنت بھیج رہے ہیں، کیونکہ اس کی حکومت میں اس کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد نے یہ ظلم کیا۔ اس نے اپنی رسوائی کے خطرات کے پیش نظر صرف زبانی لعنت وغیرہ بھیجی اور ندامت و افسوس کا اظہار بھی کر دیا، جس کو رسمی یا سیاسی لعنت و ندامت کہنا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور کہاں دفن ہوا۔ نقل ہوا ہے کہ خلفائے فاطمی جو چوتھی صدی کے نصف دوم تک اور ساتویں صدی کے نصف دوم تک مصر کے حکمران رہے اور یہ لوگ اسماعیلی فرقہ کے پیروکار تھے، امام حسین علیہ السلام کا سر انور شام کے دروازہ فرادیس سے اسقلان پھر قاہرہ لے گئے اور اس کے اوپر تاج الحسین کے نام سے معروف مقبرہ سن 500 ہجری کے بعد تعمیر کرایا۔ بطور خاص امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور اور بطور عام دیگر شہدائے کربلا کے سرہائے مبارک کے محل دفن کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں نیز اہل تشیع کی کتب روایات میں بے شمار اختلاف نظر آتا ہے۔ گو کہ نقل شدہ اقوال کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت مشہور ترین قول جو شیعوں کے ہاں تسلیم شدہ واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور کچھ عرصے بعد کچھ روایات میں 20 صفر سن 61 ہجری کا لکھا ہوا ہے، آپ کے بدن اقدس سے ملحق ہو کے سرزمین کربلا میں ہی دفن ہوا۔